السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نائن بردرز ٹی وی۔ شام کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں زمر صدیقی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ نواز شریف کے پاکستان آنے سے بھی نون لیگ نہیں جیت سکتی۔ پی ٹی آئی کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں دوبارہ ریفرنس۔ کور کمانڈر کا پاکستان کے نیوکلیئر کنٹرول سسٹم پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ پروجیکٹ مینجمنٹ، سیلز اور فوڈ سیکٹر سمیت مزید 11 پیشوں کی سودائزیشن۔ روس کا فوجی طیارہ آبادی میں گر کر تباہ، بچوں سمیت 13 ہلاک۔ اوپیک پلس کے فیصلے، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ نواز شریف کے پاکستان آنے سے بھی نون لیگ نہیں جیت سکتی۔ اسی حوالے سے نائن بردرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے پاکستان آنے سے بھی نون لیگ نہیں جیت سکتی جب تک موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف موجود ہے۔ کوئی چیز محفوظ نہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے بعد تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے اور پاکستان کے حالات کے بارے میں پتہ چلے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی برطرفی کے لیے جوڈیشل کونسل میں ایک بار پھر ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ منگل کو دائر کیے گئے ریفرنس میں پی ٹی آئی کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اپنی مبینہ جانبداری کے باعث اس عہدے کے اہل نہیں ہیں۔ تحریک انصاف کے 123 ارکان قومی اسمبلی نے استعفے دیے جو الیکشن کمیشن کو بھجوائے گئے، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اقدامات نہ کر کے حلف کی پاسداری نہیں کی۔ ریفرنس میں چیف الیکشن کمشنر نے متعلقہ آڈیو لیکس کا بھی ذکر موجود ہے۔ ریفرنس دائر کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے باہر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری نے کہا کہ حکومت تبدیلی کے وقت ہارس ٹریڈنگ کی منڈی اور بیرونی مداخلت شامل تھی، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ 9 اپریل کو قومی اسمبلی کے 125 ارکان اپنی نشستوں سے مستعفی ہو گئے تھے۔ اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے مستعفی اراکین کے استعفے قبول کر لیے، لیکن اس حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کا امتیازی رویہ دیکھا گیا۔ ان کے استعفے 13 اپریل کو گزٹ میں شائع کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوائے گئے، لیکن انہیں ڈی نوٹیفائیڈ نہیں کیا گیا، جبکہ موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی نے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کرتے ہوئے 125 میں سے 11 ارکان کے استعفے منظور کر کے ای سی پی کو بھجوائے، جنہیں فوری طور پر ڈی نوٹیفائیڈ کر دیا گیا۔ ریفرنس میں یہ دعویٰ بھی دائر کیا گیا کہ وفاق میں پی ٹی آئی کی زیر قیادت حکومت کو 8 مارچ کو امریکی ڈپٹی اینڈ اسپیکر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈو کی جانب سے جاری کردہ سائفر کی بنیاد پر شروع کی گئی سازش کے تحت گرایا گیا۔ اس سے قبل اگست میں بھی پی ٹی آئی نے سکندر سلطان راجہ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرتے ہوئے انہیں عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے جانے کے ایک روز بعد چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کے توسط سے دائر کیے گئے ریفرنس میں سپریم جوڈیشل کونسل سے استدعا کی گئی تھی کہ وہ مسلسل اور دانستہ طور پر کی گئی انتظامی پر چیف الیکشن کمیشن کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے۔ ریفرنس میں الزام لگایا گیا تھا کہ 29 جولائی کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ایک وفد نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے دائر 4 اراکین سے ان کے دفتر میں ملاقات کی تاکہ ان پر ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔
درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ اس ملاقات کا نتیجہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے 2 اگست کو فیصلہ سنانے کا فیصلہ کیا۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو ریفرنڈ ریلیف فارم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرے اور ان کے مقدمات کو محتاط انداز میں مستقل مزاجی کے ساتھ سنے اور مناسب وقت کے اندر ان کے کیسز کا فیصلہ کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مذکورہ بالا حکم کی تعمیل کے بجائے الیکشن کمیشن نے صرف پی ٹی آئی کے کیس کا فیصلہ سنایا اور دیگر جماعتوں کے مقدمات کو التوا میں رکھا، جو کہ مکمل طور پر امتیازی سلوک ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں منعقد ہونے والی کور کمانڈ کانفرنس نے ملک کے نیوکلیئر کمانڈ اور کنٹرول اسٹرکچر پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اسے عالمی سطح پر بہترین نظام کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق منگل کو راولپنڈی کے جنرل ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی 252ویں کور کمانڈ کانفرنس میں ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال اور آرمی کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس کو بتایا گیا کہ بطور ذمہ دار ریاست پاکستان نے اپنے ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات کر رکھے ہیں، جن کا موازنہ دنیا کے اعلیٰ ترین معیارات سے کیا جا سکتا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے سیلاب کی ڈیوٹی کے دوران آرمی کے انتہائی مستعد کردہ کو بھی سراہا۔ فورم کو سندھ اور بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر آرمی کی امدادی کارروائیوں اور سیلاب کے بعد بحالی کی کارروائیوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے پاکستان آرمی کے تمام فارمیشن کی حربی تیاریوں کو سراہتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ تمام خطرات کے مقابلے میں ملک کا دفاع کیا جائے گا۔ چند دن پہلے امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بیان کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی آئی تھی۔ گزشتہ ہفتے پاکستان نے امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان پر امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ دیا تھا۔ پاکستان وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق قائم مقام سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو طلب کر کے 14 اکتوبر کو کانفرنس کے مہم کمیٹی کے استقبال کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن کے حالیہ بیان پر احتجاجی مراسلہ دیا۔ تاہم پیر کو امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان وڈنگ پٹیل نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو اعتماد ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ کو پاکستان کی جانب سے اپنے جوہری ہتھیاروں کو محفوظ بنانے کی کمٹمنٹ اور صلاحیت پر اعتماد ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے سال رواں کے اختتام سے قبل مزید 11 پیشوں کی سعودائزیشن کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد الراجحی نے کہا ہے کہ وزارت سال رواں کے اختتام سے قبل سعودائزیشن کے حوالے سے مزید 11 نئے فیصلے جاری کیے گئے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ، سیلز اور فوڈ اینڈ ڈرنک سیکٹر کے پیشوں کی بھی سعودائزیشن ہوگی۔ انجینئر احمد الراجحی نے ریاض ایوب صنعت کے اور تجارت میں سرمایہ کاروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مختلف پیشوں، سرگرمیوں اور شعبوں کی سعودائزیشن کی بدولت پرائیویٹ سیکٹر میں سعودی ملازمین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ان کی تعداد 2.13 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ سعودی شہریوں میں بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 9.7% تک رہ گئی ہے۔ اقتصادی سرگرمیوں میں خواتین کی شرکت کا تناسب 35.6% تک پہنچ گیا ہے۔
سعودی وزیر افرادی قوت کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر سعودی شہریوں کو روزگار فراہم کرنے کے سلسلے میں قابل قدر کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی ورژن 2030 کے اہداف کی تکمیل کے لیے سرمایہ کار منفرد شرکت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں قانون، محنت اور اس کے لائحہ عمل کی پابندی کا تناسب اس سال 98% تک پہنچ چکا ہے۔ اچھی بات یہ بھی ہے کہ ملازمین کے 74% سے زیادہ مسائل عدالتوں سے باہر مصالحت کے ذریعے طے کیے جا رہے ہیں۔ انجینئر احمد راجحی نے کہا ہے کہ بینکوں کے ذریعے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کا تناسب 80% تک پہنچ چکا ہے۔ 3.8 ملین سے زیادہ ملازمین کے معاہدوں کی آن لائن توثیق ہو چکی ہے۔ ملازمین کے معاہدوں کا آن لائن اندراج بڑھ رہا ہے۔ یہ اجر اور اجیر کے حقوق و فرائض کے تحفظ کی بڑی ضمانت ہے۔ روس میں ایک فوجی طیارہ آبادی میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 3 بچوں سمیت کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق منگل کو روس کی ہنگامی صورتحال کی وزارت نے بتایا کہ حادثہ جنوب مغربی علاقے یاسک میں پیش آیا۔ وزارت نے بتایا کہ ریسکیو ورکرز نے جائے حادثہ پر ملبے میں سرچ آپریشن مکمل کر لیا ہے۔ کل 13 ہلاکتیں ہوئیں، جن میں سے 3 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 19 افراد زخمی ہوئے۔ یاسک کا یہ علاقہ یوکرائن کی سرحد کے قریب واقع ہے، جہاں کے رہائشی جیٹ طیاروں کی شور سے پہلے ہی خوفزدہ رہتے ہیں۔ علاقائی گورنر نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ حادثے کے نتیجے میں لگنے والی آگ، جس نے 9 منزلہ رہائشی عمارت کو لپیٹ میں لے لیا تھا، اس پر قابو پا لیا گیا۔ علاقے کی ایک رہائشی اوکسانا، جنہوں نے اپنا آخری نام بتانے سے انکار کیا، AFP کو بتایا کہ حادثے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ عمارت میں ایک دھماکہ ہوا، اندر سب کچھ جل رہا ہے، دھواں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب یہ خبر سنی تو وہ ٹریفک میں پھنس گئیں۔ میں صدمے میں ہوں، میرا بچہ گھر میں اکیلا تھا، ہم پہلے ہی ہر روز خوف کے مارے سو جاتے تھے۔ یوکرائن کا شہر ماریوپول ہم سے بالکل اس پار ہے۔ صدارتی دفتر کریملن نے سرکاری نیوز ایجنسی کو بتایا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن کو آگ لگنے کی اطلاع دی گئی، اور انہوں نے حکم دیا کہ فوجی طیارے کے حادثے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان پر متعلقہ خاندانوں کو تمام ضروری مدد فراہم کی جائے۔ پاکستان نے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک پلس کے فیصلے کے تناظر میں سعودی عرب کے خلاف بیانات پر مملکت کی قیادت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ منگل کو پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم تیل منڈی میں اتار چڑھاؤ سے بچنے اور عالمی اقتصادی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مملکت سعودی عرب کے خدشات کو سراہتے ہیں۔ پاکستان باہمی احترام پر مبنی ایسے معاملات پر تعمیری نقطۂ نظر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم مملکت سعودی عرب کے ساتھ اپنے دیرینہ، پائیدار اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ پیر کے روز سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ سعودی عرب توانائی حکمت عملی کے تحت عالمی تیل منڈی کے توازن اور استحکام کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ سنیچر کو تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک کی تنظیم اوپیک پلس کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ تیل پیداوار میں کمی سے متعلق اوپیک پلس کا فیصلہ درست اور بروقت ہے۔ اوپیک کے سیکرٹری جنرل علی بن ثبت نے ایک بیان میں عندیہ دیا کہ اس فیصلے میں عالمی معیشت کے ارد گرد کے غیر یقینی صورتحال، تیل منڈی میں عدم توازن، خاص طور پر طلب اور رسد کے پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک کی تنظیم اوپیک میں سعودی عرب
الجزائر، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، مصر، شام، عراق، تیونس اور لیبیا شامل ہیں۔ یاد رہے کہ اوپیک پلس نے 5 اکتوبر کو ویانا میں اجلاس کے دوران نومبر میں تیل کی یومیہ پیداوار 20 لاکھ بیرل کم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اجلاس کے موقع پر سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کا کہنا تھا کہ اوپیک پلس عالمی معیشت کے استحکام کا بنیادی ستون ہے اور رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔